السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ عبادت کی اقسام جسمانی، مالی اور مشترکہ، زکوٰۃ، نماز، حج، قربانی کا حقیقی پیغام کیا ہے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلام نے عبادات کو جسمانی، مالی اور مشترکہ اقسام میں کس خوبصورتی کے ساتھ تقسیم کیا ہے، اور وہ یہ ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ و صدقات نافلہ۔ یہ وہ عبادات ہیں جس میں جسمانی محنت اور بدنی مشقت بھی شامل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، مگر یہ عبادت کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہمارے اور آپ کے آقا حضور جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسی کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے شہادت، دوسرا ہے نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، پانچواں بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ اب اس کو ہم اچھے سے سمجھیں گے۔ نماز یہ جسمانی عبادت ہے، دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، مکمل جسم شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ خالص جسمانی عبادت ہے۔ آئیے روزے کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ روزے میں کھانے پینے، خواہشات اور گناہوں سے جسمانی طور پر پرہیز کیا جاتا ہے۔ نفس کی تربیت اور صبر کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ یہ عبادات جسمانی مشقت سے تعلق رکھتی ہیں مگر روح کو پاکیزہ بناتی ہیں۔ اس میں جسمانی برداشت، صبر اور خود پر قابو کی تربیت ہے۔ آئیے حج کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ حج سفر، احرام، طواف، سعی، عرفات میں قیام، رمی، یہ سب جسمانی اعمال ہیں۔ ساتھ ہی سفر، رہائش، قربانی وغیرہ کے اخراجات اس میں مالی پہلو بھی شامل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور حج دونوں کا مجموعہ ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ سال گزرنے پر مال کی مخصوص مقدار اللہ کی راہ میں دینا فرض ہے۔ یہ دل سے مال کو نکالنے کی مشق ہے کہ ہم دنیا کے بندے نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ عبادات کی اقسام میں صدقہ، فدیہ، کفارہ، نذر، قربانی سب مالی عبادات ہیں جو ہمارے مال کو پاک اور معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مال خرچ کرنا عبادت ہے، اگر وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، حج اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا مالی نظام ہے جو سماجی توازن قائم رکھتا ہے۔ عبادات کی اقسام میں سے قربانی کرنا بھی راہ خدا میں عبادت ہے۔ جانور خریدنا مالی عمل ہے، اس کا ذبح کرنا جسمانی عمل ہے۔ نیت اور اللہ کے لیے کرنا یہ روحانی عمل ہے۔ حج و قربانی وہ عبادات ہیں جن میں انسان مکمل طور پر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، مال بھی، جسم بھی، دل بھی۔ آخر میں پیغام کیا ملتا ہے؟ اسلام ہمیں ایک اچھی زندگی سکھاتا ہے، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی و مالی تربیت بھی اس میں موجود ہے۔ نہ صرف مسجد میں جانا بلکہ بازار، گھر، میدان عرفات تک بندگی کا سبق دیتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف
اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سورۃ الانعام۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارا جینا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ محترم ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم، مال اور دل کو عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔